اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع، اور نفع بھی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، ویسألونک، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں وہ، قل العفو، کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالی، لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں، احکامات، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، سمجھ سکو، فکر کرو، فی الدنیا، دنیا کے معاملے میں، والآخرت، اور آخرت کے معاملے میں، ویسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، قل، کہہ دیجئے، اصلاح لہم، ان کی خیر خواہی، خیر، زیادہ بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ، اور اللہ تعالی، يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، جانتا ہے فسادیوں کو، من المصلح، اصلاح کرنے والوں میں سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ تعالی، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مت نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کر آئیں، وَلَأَمَةٌ، اور البتہ لونڈی، مُؤْمِنَةٌ، مومنہ، خیر، زیادہ بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگرچہ وہ تم کو بھلی لگیں، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مت نکاح کرواؤ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یؤمنوا، وہ ایمان لائیں، وَلَعَبْدٌ، اور البتہ غلام، مؤمن، مومن، خیر، بہتر ہے، من مشرک، مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگرچہ وہ تم کو اچھا لگے، اولئک، یہ لوگ، یدعون، بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، الی النار، جہنم کی آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالی، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین، اور بیان کرتا ہے، آیاتہ، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دونوں کام، شراب بھی اور جوا، یہ دونوں بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اب شراب اور جوئے کے اندر نفع لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ شراب بیچے گا تو شراب بیچ کر وہ ظاہری طور پر دنیا کا مال کما سکتا ہے، اور شراب پینے والا وقتی طور پر بعض اوقات وہ ذہنی طور پر ایکٹیو بھی ہوتا ہے، اگرچہ یہ انسان کی عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے، اور دوسرا جوا ہے، جوئے میں بھی وقتی طور پر وہ دنیاوی مال کما سکتا ہے، تو یہ وقتی نفع ہے، اور فرما دیا کہ اس کے نفع کا پہلے انکار نہیں کیا گیا، اور کہا گیا کہ ان دونوں کا جو نفع ہے وہ اس کے مقابلے میں ان دونوں کا گناہ زیادہ ہے۔ یہ شراب کے بارے میں پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد پھر شراب کو بتدریج وہ حرام کر دیا گیا۔ دوسری جو آیت اس کے بعد نازل ہوئی تھی اس میں
نماز کے اندر منع کیا گیا تھا کہ شراب پی کر آپ لوگ نماز کے لیے مت جاؤ، اور پھر جب تیسرا حکم نازل ہوا تو اس کو مطلقاً طور پر اس کو حرام کر دیا گیا، کسی بھی حال میں آپ نے اس شراب کو نہیں پینا، اور جوئے کو بھی ظاہر اسی طرح سے حرام کر دیا گیا۔ تو پہلے ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ دونوں کام گناہ کے ہیں، سب سے پہلے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ یہ دونوں کام گناہ کے ہیں، اس لیے کہ یہ دو چیزیں شراب اور جوا اس معاشرے کے اندر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، وہاں پہ یہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ ان لوگوں کے اندر عام تھیں۔ تو جس چیز کی عادت پڑ چکی ہے اس عادت کو چھڑانا وہ آسان نہیں ہوتا، تو اس لیے پہلے یہ حکم نازل ہوا، اس کے بعد پھر نماز کے اندر یہ نماز سے پہلے پی کر شراب پھر نماز کے اندر داخل ہونا اس سے منع کیا گیا، اور پھر آخر میں جو حکم نازل ہوا اس میں اس کو شراب کو مطلقاً حرام کر دیا گیا، اور پھر اسی وقت صحابہ اکرام نے وہ شراب کے مٹکے توڑ دیے اور اس شراب کو گلیوں کے اندر بہا دیا۔ تو پہلے اس کا نفع سے انکار نہیں کیا گیا، لیکن بتایا گیا کہ ان کا گناہ زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ خرچ کیا کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد۔ ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کب کرے؟ جب اس کی اپنی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، اور بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ زائد پیسہ بچ جاتا ہے، تو اس زائد پیسے میں سے اللہ کے راستے میں اس کا حق بھی ادا کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی وہ سارے کا سارا خرچ کرے اور بعد میں لوگوں سے مانگتا رہے، یعنی ایک طرف سے تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے پھر وہ سوال کرے، لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، تو یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ تو اس لیے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے بھی یہ احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا کہ آپ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ مت کیجئے، بلکہ کچھ ضرورت کے لیے اپنے پاس بھی رکھ لیجئے۔ اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی صدقے کو بہتر بتایا ہے کہ جس صدقہ کے کرنے کے بعد انسان غنی رہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان اس صدقہ کرنے کے بعد فقیر ہو جائے، خود لوگوں سے مانگتا پھرے، تو ایسا صدقہ درست نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن بعض اوقات اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اس طرح کیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر جتنی بھی ضروریات کی چیزیں تھیں انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہیں، جس طرح کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر کا سارا مال خرچ کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہت سارا بے دریغ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تم فکر کرو اس بارے کے اندر۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیاوی امور کے بارے میں اور اخروی امور کے بارے میں، یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے، یہ جو پیچھے سوال ہو رہے ہیں ان کا تعلق دنیاوی امور سے بھی ہے اور آخرت بھی ظاہر ان کے اوپر کھڑی ہے کہ انسان دنیا کے اندر اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو اس کی آخرت کے لیے اچھا نہیں ہے، تو اس معاملے کے اندر بھی انہوں نے سوال کیے، اور جو ایسے معاملات کے جو آخرت کے حوالے سے اجر کا باعث بنتے ہیں، جس طرح یہ صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، تو یہ دنیاوی اور اخروی امور کے بارے میں سوالات ہوئے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کی خیرخواہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس سے پہلے دو آیتیں نازل ہو چکی تھیں، ایک تو یہ کہ آپ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ۔ دوسرا حکم یہ آ چکا تھا، دوسری آیت یہ نازل ہو چکی تھی کہ جو بھی لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مال کھا رہے، بلکہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ اکرام کے اندر ایک ڈر اور خوف سا پیدا ہو گیا تھا، اور انہوں نے یتیموں کے مال کو بالکل اپنے مال سے الگ کر دیا کہ ان کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا تو جو یتیموں کے لیے کھانا پکایا جاتا اس میں سے جو مال، جو چیز کھانے پینے کی بچ جاتی تھی وہ ضائع ہو جاتی تھی، اس کو پھینک دیتے تھے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔
تو اس معاملے کے اندر بہت ہی زیادہ احتیاط کی جا رہی تھی۔ تو اس وقت یہ سوال ہوا کہ یتیموں کے بارے میں اب یہ جو معاملات ہیں اس کے بارے میں ہم کیا حل نکالیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ کا مقصد خیر خواہی ہے یتیموں کی، تو آپ اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط کیا ہے کہ ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یتیم کا مال آپ ہڑپ نہ کریں، ظلم کے ساتھ نہ کھائیں۔ صرف آپ کا اگر مقصد ان کی خیر خواہی ہے، ان کے مال کو بچانا ہے، تو پھر آپ اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملا سکتے ہو، اس کے اندر کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ رب العالمین فسادی کو جانتا ہے، اور جو خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، جو اچھی نیت کے ساتھ مال کو ملانا چاہتا ہے، دونوں طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، تو سینوں کے راز جانتا ہے کہ کس نیت سے کسی بندے نے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ چاہتا آپ کو مشقت کے اندر ڈال سکتا تھا، یعنی جو حکم تھا کہ یتیموں کے مال کو بالکل الگ کر دو، ان کے قریب تک نہ جاؤ، تو اس طرح کی جو پابندی تھی وہ آپ کے اوپر لاگو رہ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر تمہیں زیادہ مشقت کے اندر نہیں ڈالا۔ اور اللہ رب العالمین غلبے والا اور حکمت والا، اس کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کسی طرح کا حکم نازل کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا ہر حکم حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے، وہ حکیم ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ان کے مقابلے میں جو مشرکہ عورت ہے، اس کے مقابلے میں ایک مومنہ لونڈی جو آزاد بھی نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے، اگرچہ مشرکہ عورت تم لوگوں کو پسند بھی ہو۔ اس لیے کہ جب مشرکہ عورت سے کوئی بھی بندہ نکاح کرے گا تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو اپنی باتوں کے اندر، اپنی محبت کے اندر اس کو قابو میں کر لیتی ہے اکثر اوقات، اور اس کو پھر یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ انسان اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے شرک والے مذہب کی طرف چلا جائے، یا کوئی درمیانی راہ نکال لے جو کہ اسلامی تعلیمات کی بالکل منافی ہو۔ تو اس لیے منع کیا گیا کہ آپ نے مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا۔ حالانکہ اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور آپ اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرواؤ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتے۔ اس کے مقابلے میں، مشرک مرد کے مقابلے میں ایک غلام مومن زیادہ بہتر ہے اس مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تم کو پسند بھی ہو۔ تو اسی طرح معاملہ عورت کا بھی ہے، عورت اگر کسی مشرک مرد کے نکاح کے اندر جائے گی تو ممکن ہے کہ وہ مشرک اس عورت کو بھی اپنے اس شرک کے اوپر لگا لے، اس کا جو مذہب ہے، اس کا عقیدہ ہے، وہ تبدیل کروا دے۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی مشرک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے قرآن کے مطابق۔ تو ظاہر ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو مشرک بنا لیا، اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح کے اندر دے دیا، تو یہ تو سیدھا سیدھا جہنم کے بلاوے کو آپ نے قبول کر لیا ہے۔ یہ لوگ آپ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے اس چیز سے۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، یعنی جو رب تعالیٰ کا حکم ہے اور جو رب العالمین نے آپ کے اوپر احکامات جو بھیجے ہیں وہ ان کے اوپر آپ عمل کریں گے تو اللہ کی جنت ملے گی، مغفرت ملے گی۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔